السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے ہمارا معمول کا ولاگ شاہین صاحب کے ساتھ میں نے گفتگو کی، آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی ہفتے کا دن ہے اور کچھ ٹاپک ایسے تھے جس پہ شاہین صاحب اور میری گفتگو تبادلہ خیال کے دوران ہم بات نہیں کر سکے، تو میں نے کہا وہ ضروری ہیں، باتیں پرانی ہو جاتی ہیں اور پھر اس پہ بات بعد میں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، تو ان پہ بات کرنا ضروری تھی۔ عمران خان صاحب نے دو بڑے اہم فیصلے کیے ہیں سیاسی طور پر۔ ایک تو انہوں نے ایک 14 رکنی سیاسی کمیٹی بنائی ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ان کی اس وقت باہر دستیاب قیادت موجود ہے، انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے سیاسی اتحاد یا سیاسی تعاون کے حوالے سے انہوں نے منظوری دی ہے کہ ہاں گو ہیڈ ہے، گرین سگنل ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سیاسی طور پر وہ ایک کمیٹی بنا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان جو ان کے سیاسی دشمنوں میں سے شاید ٹاپ 3 میں سے تھے، اور اسپیشلی کے پی کے میں اور بلوچستان میں بہت ریزسٹنس تھی، ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں رائیولری تھی، پولیٹیکل رائیولری تھی، تو ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا یا سیاسی تعاون ان سے مانگنا یا ان کے ساتھ سیاسی تعاون کے لیے ساتھ چلنے کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت اہم فیصلہ ہے، اور اس کے آنے والے ہمارے دنوں میں ملکی سیاست پر بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ پہلے کمیٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ جو 14 رکنی کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے، اس میں عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گور ہیں، شبلی فراز ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، اسد قیصر، شاہ فرمان، خالد خورشید جو چیف منسٹر گلگت بلتستان رہے ہیں اور بہت کمال کے آدمی ہیں، اون عباس بپی جنوبی پنجاب کے ان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور سینیٹر ہیں اس وقت، رؤوف حسن، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، عاطف خان، حافظ فرت اور شیر افضل مروت۔ بہت اچھی کمیٹی بنائی ہے عمران خان نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں، اور یہ واقعی اگر آگے بڑھیں تو یہ بہتر نتائج عمران خان کو اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو دے سکتے ہیں۔ ان میں سے آپ انہیں ہاکس اینڈ ڈوز کی اگر تفریق کرنے کی کوشش کریں تو اس میں سے ہاکس بھی ہیں اور ڈوز بھی ہیں، ہاکس شاید کم ہیں، ڈوز زیادہ ہیں، لیکن اینی ہاؤ شیر افضل مروت کا نمبر 14ویں نمبر پہ نام لکھا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لکھنا پڑا، کیونکہ اس بندے کا کرزما ہے، وہ جب باہر نکلتا ہے بات کرتا ہے تو کراؤڈ پولر ہے، تو نام لکھا گیا، لیکن 14ویں نمبر پہ حافظ فرت صاحب سے بھی بات رکھا گیا۔ حافظ فرت ایم پی ہیں پنجاب میں اور لاہور کے اچھے لیڈر ہیں، اچھے جذباتی ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، آرٹیکولیٹ ہیں، لیکن انہیں 13ویں نمبر پہ، اور علی شیر افضل مروت جنہیں کبھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اب انہیں 14ویں نمبر پہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ وہ اس پولیٹیکل کمیٹی میں ہیں تو صحیح، ان کے فالوورز، انہیں ماننے والے، انہیں چاہنے والے اس امید سے تو ہیں کہ شیر افضل مروت کو آؤٹ نہیں کیا گیا اور وہ ابھی بھی ہماری مین لیڈرشپ میں شامل ہیں۔ یہ جو سیاسی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کرے گی، ان کے ساتھ سیاسی تعاون کس طرح پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں آگے بڑھا سکتی ہے اور وہ کس طرح بینیفیشل ہو سکتے ہیں یا میوچلی ایک دوسرے کے لیے کس طرح پولیٹیکلی بینیفیشل ہو سکتے ہیں، یہ کمیٹی رابطے کرے گی۔ اور آبویسلی یہ رابطے اگر سیاستدانوں سے کرے گی تو اور بھی جہاں جہاں رابطے کرنے والی جگہیں ہیں یا ادارے ہیں یا مقتدر حلقے ہیں یا حکومت ہے یا حکومتی زعماء ہیں، جہاں کہیں بھی رابطے کرنے کی بات ہوگی تو آبویسلی پولیٹیکل کمیٹی کرے گی۔ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح وہ لے کے آگے چلتے ہیں، لیکن اس میں سندھ اور بلوچستان کی نمائندگی نظر نہیں آئی۔ میں بھی آنے والے دنوں میں اس میں سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی ایک دو تین انہیں بھی ریپرزنٹیشن دے دی جائے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی تحریک انصاف صرف کے پی کے اور پنجاب میں ہے اور باقی صوبوں میں نہیں ہے، یا باقی صوبوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلنا۔ ساتھ لے کے چلنے کا عمل یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ انہیں یاد رکھیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر جگہ سے وہ آپ کو ایم این اے اور ایم پی اے بنوا کے لے کے آئیں تب بھی آپ انہیں رکھیں۔ اگر ہم چاروں صوبوں کی یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر موقع پہ انہیں یاد رکھنا ہوگا، چاہے ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ جتنی بھی ہے، وہ ایک اکائی کی نمائندگی تو کرتے ہیں، ایک صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس لیے انہیں شامل کیا جانا چاہیے۔ دوسرا بڑا فیصلہ مولانا فضل الرحمان سے جو رابطے کی منظوری دی ہے عمران خان نے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بہت بہتر اثرات ہوں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی صحت پہ بھی، سیاسی صحت پہ بھی اس کے پازیٹیو اثرات ہوں گے، کیونکہ کون ہے جو پاپولیرٹی کے گھوڑے پہ سوار ہونا نہیں چاہے گا، اور سیاستدانوں کو تو قطعاً تعامل نہیں ہوتا اس سے۔ انہیں نظر آئے کہ کہیں 4 بندے اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ انہیں صرف انویٹیشن دینے کی دیر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ جنازہ ہے، یہ دعائے خیر ہے، یہ کسی کے ختنے ہیں، انہیں تو گیدرنگ چاہیے، جہاں 4 بندے گیدرنگ اچھی نظر آئے گی وہ وہاں پہنچیں گے، اپنا مدعا بیان کریں گے، بات کریں گے اور اپنی اسے پولیٹیکلی لیوریج کے طور پر استعمال کریں گے، اور چاہے جائے کہ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ان سے رابطہ کرے، اور پھر عمران خان کی پارٹی جس کو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں، بات بھی کرنا چاہتے ہیں، اسے جڑنا بھی چاہتے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن میں آپ نے دیکھ بھی لیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تو یہ
بہت اچھی دعوت ہوگی. وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب میں ان کے پاس اسد قیصر اور باقی جو ان کی ٹیم ہے, پولیٹیکل کمیٹی, سیاسی کمیٹی جو بنائی ہے, اس کے لوگ پہنچیں اور مولانا صاحب ان کی خدمت میں چائے پانی حلوہ جو دستیاب ہوگا مولانا صاحب بچ جائیں گے اس کمیٹی کے آگے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پاپولیرٹی کا گھوڑا اگر اس وقت ہے تو وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے, اور اس گھوڑے پہ اگر مجھے صرف 5 منٹ کے لیے سواری کا موقع مل جائے تو میں پولیٹیکلی بہت آگے نکل سکتا ہوں. مجھے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پی ٹی آئی کی طرف ہی جانا چاہیے, کیونکہ پاپولیرٹی کا گھوڑا اس وقت عمران خان کے نیچے ہے, اور اس پہ اگر آریہ نہیں صحیح عارضی طور پر ہی صحیح مجھے اگر 2-4 منٹ کے لیے سوار ہونے کا عمران خان اجازت دے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور یہ بھی ہوگا کہ سیانے آدمی ہیں, شرائط وہ ضرور رکھیں گے, اندر سے دل سے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ مجھے دعوت مل رہی ہے اور مجھے گرینڈ الائنس, اور اس میں ظاہر ہے وہاں جائیں گے تو بڑا قد کاٹ ہے سیاسی ان کا, جس طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود چغزئی صاحب کو عمران خان اہمیت دے رہے ہیں, اور انہیں صدارتی امیدوار بھی اپنا بنایا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کے سیاسی جو ان کی ایک اہمیت ہے, یا پرانے سیاستدان ہیں انہیں عزت دی عمران خان نے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی اگر آتے ہیں اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں تو عمران خان یقیناً انہیں بھی عزت دیں گے. مولانا چاہتے ہیں کہ اسے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں وہ جائیں, برضا و رغبت جانا چاہتے ہیں, اور اگر انہیں نہ بلایا گیا تو وہ شاید وہ کہیں عمران خان کو کہیں سے میسج بھی کرائیں گے کہ حضور ادھر دیکھیں میں تیار بیٹھا ہوں, آئیں تو صحیح مجھے دعوت دیں. وہ جائیں گے, اب تو دعوت انہیں مل رہی ہے, وہ جائیں گے, لیکن سیاستدان ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, سیانے سیاستدان ہیں, وہ اپنی شرائط سے جائیں گے. شرائط منوائیں گے مولانا, پوری شرائط منوائیں گے. دوسرا ایک اور ہے کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. مولانا کو تو موقع ملنا چاہیے اپنی اسٹریٹ پاور دکھانے کا, اور یہ اسٹریٹ پاور کو وہ نہیں ہے کہ وہ ووٹر ہیں ان کے, وہ مدرسے ہیں ان کے, پاکستان بھر میں ان کے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ جب چاہتے ہیں وہاں اسٹوڈنٹس کو اپنے کو, ظاہر ہے وہ موسٹلی 24 آور کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, بورڈنگ لاجنگ ان کی وہاں ہی ہوتی ہے, مدرسوں میں ہی رہتے ہیں, تو والدین سے تو وہ بڑے عرصے سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. مولانا صاحب کی اس کی مرضی و منشا کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, مدرسے کے بچے, تو جہاں مرضی ہے وہ لے جائیں. تو پہلے بھی مولانا صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رینٹ اے کراؤڈ, مولانا صاحب کو جہاں کراؤڈ چاہیے آپ انہیں پیسے دیں, پیمنٹ کریں, اور مولانا صاحب وہاں اپنا کراؤڈ لے کے چلے جاتے ہیں, وہ مدرسے کے بچے. نواز شریف صاحب نے بڑا فائدہ اٹھایا, بڑی دفعہ ان کو مولانا صاحب کو تکلیف دی, زحمت دی, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ مولانا صاحب کو کراؤڈ اپنی اسٹریٹ پاور شو کرنے کا موقع بھی ملے گا. مولانا صاحب جائیں گے بھی, لیکن ادائیگی نہیں ہوگی یہاں. مولانا صاحب یہ تو وہ بندہ ہے جو چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں رکھتا, تو اس لیے یہ آپ تسلی رکھیں. آپ کو اگر جو غیبی امداد پہلے ملتی تھی, آپ کے مریدین یا آپ کے سیاسی مقلدین یا آپ کے ماننے والے, آپ کے پیچھے چلنے والے, یا عمران خان کا کوئی چاہنے والا اگر کوئی کہیں آپ کو کہیں کسی جگہ تھوڑا سا کمپنسیٹ کر دے, عمران خان سے یا پاکستان تحریک انصاف سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کہیں جائیں گے, جلسہ کریں گے اور اپنی اسٹریٹ پاور شو کریں گے, مدرسے کے بچے لے کے جائیں گے, تو یہ آپ کو چائے پوچھیں گے یا بسکٹ دیں گے یا آنے جانے کا کرایہ دیں گے یا آپ کے باقی اخراجات اٹھائیں گے, تو یہ بھول جائیں. یہ آپ کو اپنی جیب سے ہی کرنا پڑے گا, یا وہ غیبی امداد والوں کو ہی طلب کرنا پڑے گا, وہی آپ کی ہیلپ کریں گے. البتہ حتمی فائدہ پھر بھی آپ کا ہوگا, کیونکہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے سے آپ کا اپنا مستقبل فیوچر, پولیٹیکل فیوچر آپ کو سیکیور نظر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اگر عمران خان کے ساتھ آج مشکل میں ہے عمران خان اور اس کی پارٹی, اور آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور تھوڑا سا ان کی سیاسی جو جدوجہد ہے اس میں اگر تھوڑی سی انرجی آپ اس میں انہیں دیں گے, تو وہ آبویسلی ان ریٹرن آپ کو آئندہ الیکشن جب بھی ہوں, آج ہوں, 6 مہینے بعد ہوں, سال ہوں, آپ کو بیٹر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی ان کے ساتھ. اور پھر آپ کو اگر وہ کوئی اتحاد کی صورت میں حکومت بناتے ہیں تو اس میں آپ کو عہدے بھی ملیں گے. نہیں تو اتحادی کے طور پر بھی اگر عمران خان کے ساتھ آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کے اور آپ کے لوگوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو عمران خان کے ساتھ اور ابھی ساتھ جانا پولیٹیکلی گین ہی گین ہے مولانا کے لیے کوئی لاس نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی گین ہے, کیونکہ اس وقت تو وہ انہیں جو بھی ان کے ساتھ جائے گا عمران خان ان کے مرہون منت رہیں گے اور عمران خان ممنون رہیں گے. فار ایگزامپل مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینیٹر بنوا دیا عمران خان نے پنجاب سے, حالانکہ ان کی وہاں سیٹیں تو نہیں تھیں لیکن عمران خان نے بنوایا, تو وہ ان کے ممنون رہیں گے اور ڈٹ کے کھڑے بھی رہے ہیں. ان کا حق بھی بنتا تھا, بالکل ٹھیک کیا عمران خان نے. پھر سنی اتحاد کونسل کے احمد رضا صاحب کو پہلے ہی عمران خان نے 8 فروری کے الیکشن میں اکاموڈیٹ کیا ہوا تھا اور وہ اسی وجہ سے وہاں سے جیتے بھی فیصل آباد سے. ویسے بھی حامد رضا صاحب کا قد کاٹ, سیاسی قد کاٹ بڑھا ہے عمران خان کے ساتھ جڑنے سے. اسی طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود چغزئی عمران خان کے ساتھ چلتے ہیں, ابھی چل رہے ہیں, اور آئندہ بھی اگر 2 4 6 مہینے, سال 2 سال یا آئندہ حکومت بننے تک چلتے ہیں تو ان کا بھی سیاسی قد کاٹ بڑھے گا. اسی طرح جی ڈی اے والے اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پیر پگاڑا صاحب وہ بھی کھل کھلا کے عمران خان کے ساتھ آتے ہیں, تو جو عمران خان کے ساتھ جڑتا جائے گا وہ پولیٹیکلی گین کرتا جائے گا, کیونکہ پاپولیرٹی پبلک عمران خان کے ساتھ ہے, اور جو عمران خان کے ساتھ آئے گا وہ پبلک اس کے ساتھ ہو جائے گی. البتہ ایک میری خواہش ہے کہ ان کا سیاسی اتحاد جہاں آگے چلے نہ چلے, کیسے چلے, حکومت میں آئیں نہ آئیں, سیاست مل کے کریں نہ کریں, الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں نہ کریں, اس سیاسی اتحادی کے طور پر آئندہ آئیں نہ آئیں,
ایک کام اگر یہ کر جائیں، اسی نئی نئی محبت جو انہیں پیدا ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جتنے بھی مدرسے ہیں KPK کے یا مولانا صاحب کے زیر انتظام ہیں یا مولانا صاحب کی جماعت کے زیر انتظام ہیں یا مولانا صاحب کے ماننے والوں چاہنے والوں کے زیر انتظام ہیں، ان تمام مدرسوں میں مولانا صاحب اور PTI والے مل کے یا KPK گورنمنٹ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے، ان مدرسوں میں یہ جدید تعلیم جو ہے ان طلبہ کو دیں۔ فار ایگزامپل انگلش کی تعلیم، اگر ہر جگہ وہ انگلش کے ٹیچر دستیاب نہیں بھی ہیں تو انہیں کم از کم IT کی تعلیم دینا شروع کر دیں آج سے، اور ان مدرسے کے طلباء کو یہ ان کے پاس آپشنز ہوں کہ وہ جب مدرسے کی تعلیم سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک مدرسے میں معلم، خطیب، مؤذن یا امام مسجد ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ IT کی فیلڈ میں کچھ بہتر کر سکتے ہیں اگر انہیں IT کی فیلڈ آج سے دی جانا شروع کر دی جائے تو، کیونکہ یہ مدرسے کے جو طالب علم ہوتے ہیں یوزلی یہ 8-10 سال کی عمر میں وہاں ایڈمیشن لیتے ہیں اور 20-22 سال کی عمر تک یہ درس نظامی، ادیب فاضل اور عربی فاضل اور شہادت العالمیہ اور مختلف کوالیفیکیشنز BA اسلامیات اور MA اسلامیات کے برابر بھی ہوتی ہیں کچھ، تو اگر یہ 8-10 سال وہاں پڑھتے ہیں اور اس دوران انہیں سٹیپ بائی سٹیپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یا ڈاٹا سائنس کی یا IT کی سے ریلیٹڈ کورسز کرائے جاتے رہیں تو یہ یقیناً گریجویشن کے بعد ان کے پاس 2 آپشنز ہوں گی کہ یا تو وہ دینی علوم کے اسی سلسلے میں اپنا پروفیشن کے طور پر اپنائیں یا وہ دوسرے کسی دنیاوی علوم اسپیشلی IT کی فیلڈ میں کچھ بہتر پرفارم کر سکیں، اور اس دوران ان کا تھوڑا سا دماغ بھی اس طرح کا کہ وہ اپنے آپ کو مین سٹریم سمجھیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم جو تعلیم لے رہے ہیں یہ تعلیم صرف مدرسوں تک محدود نہیں ہے بلکہ مدرسے سے باہر کی دنیا کی بھی تعلیم ہے، اور یہ کام آج سے کر سکتے ہیں PTI والے، اور اسپیشلی PTI کی جو یوتھ ہے، PTI کی یوتھ اگر مولانا چاہیں اور اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ آپس میں ان کا کوئی معاہدہ ہو یا میمورنڈم ذہن ٹھیک کرنا، اور اس طرح کا کوئی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ آپس میں یہ سائن کریں دونوں، تو PTI کی یوتھ آج سے والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر مولانا صاحب کے مدرسوں میں یا KP کے جو مدرسے ہیں چاہے وہ مولانا صاحب کے زیر انتظام نہیں بھی ہیں یا جماعت اسلامی کے زیر انتظام ہے یا اس طرح کے احمد رضا صاحب کے سنی اتحاد کونسل کے زیر انتظام ہے یا مجلس وحدت المسلمین کے زیر انتظام ہے، تمام مدرسوں میں PTI کی یوتھ رضاکارانہ طور پر ان مدرسے کے طلباء کو IT کی ایجوکیشن دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر PTI کے نہ ہوں تو باقی جو لوگ ہیں، فار ایگزامپل ثاقب صاحب ہیں، سنی علی ہیں، ریحان اللہ والا ہیں، مسعود مرشد قاضی ہیں، ابن فاضل ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو IT کی فیلڈ میں رضاکارانہ طور پر لوگوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، وہ آگے بڑھ کے آگے آنے کے لیے تیار ہوں گے، اور یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اس کا۔ سیاست ہوتی رہے گی، وہ تو ہونی ہے، آپ نے کرنی ہے، سیاست کے علاوہ آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے کرنا۔ عمران خان صاحب بھی اب مکمل 24/7 سیاستدان ہیں، مولانا صاحب بھی 24/7 سیاستدان ہیں، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی سیاست ہی کر رہی ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اگر ہمارے مدرسے کے طلباء کو تھوڑا سا اپ لفٹ کر لیں تو یہ ایک نیکی ہوگی۔ میری خواہش ہے اگر یہ بات PTI والوں کے کہیں مین ان کی پولیٹیکل جو بھی کمیٹی ہے یا دوسرے جو ان کے مین ورکنگ کور کمیٹی ہے وہاں تک پہنچ جائے تو پلیز اسے ڈسکس کریں اور اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، حکومت میں آنے کا انتظار نہ کرتے رہیں، اور اگر حکومت کی بات ہے تو کہ ایک صوبے میں تو آپ کی حکومت ہے، وہاں ہی کم از کم یہ تبدیلی دکھا دیں۔ آگے چلتے ہیں جی، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یہ نعرے بہت لگاتے ہیں لیکن کام کیسے کرتے ہیں یہ ذرا دیکھیں۔ انہوں نے 3 ادارے بند کر دیے ہیں خاموشی سے، کیبنٹ سے باقاعدہ منظوری لے کے یہ ادارے بند کیے ہیں۔ اداروں کے نام میں لوں گا تو آپ خون کے آنسو ہوں گے کہ یہ کیسے ادارے تھے۔ دنیا بھر میں ان شعبوں میں آگے ادارے بنائے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں کام کیا جا رہا ہے، یہ پہلے سے موجود اداروں کو بند کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ ایک ہے نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس ادارے کا مقصد کیا ہے، اسے بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہمارے بجٹ پہ یہ بوجھ۔ نیشنل چائلڈ پروٹیکشن سینٹر، ماشاءاللہ اسے بھی بند کر دیا گیا۔ امپلیمنٹیشن آف نیشنل لائن آف ایکشن فار چلڈرن، تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ چلڈرن سے جتنے بھی ریلیٹڈ ہمارے ادارے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے بند کر دی ہیں تو عطاء تارڑ صاحب جو آپ کے وزیر اطلاعات ہیں یا کوئی بھی جو بندہ سیکرٹری اطلاعات یا کسی اور بندے کو اگر انہیں تھوڑی سی فرصت ہو سیاسی حملے PTI پہ یا عمران خان پہ کرنے سے تو وہ آ کے بتا دیں کہ یہ ادارے کیوں بند کیے گئے ہیں، اور اگر بند کر دیے گئے ہیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے، اور ہمارے چلڈرن کی اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے اور جتنے چائلڈ ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ کے کام ہیں اس کے حوالے سے آپ نے متبادل کیا انتظامات کیے۔ ایک اور بات جی کہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ اسرائیل کی گورنمنٹ نے افطار ڈنر ایک دیا ہے، اور اس افطار ڈنر میں مصر، ترکی، مراکش سمیت 12 سے 14 مسلم ممالک کے سفیر جا پہنچے، اور وہاں وہ افطار ڈنر انہوں نے اٹینڈ کیا ان حالات میں جب انہیں معلوم ہے کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے اور جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں ان کی، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ سیز فائر کرو،
اور نہیں مان رہا اسرائیل، پیچھے نہیں ہٹ رہا اور مسلسل زیادتی کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ شام کے دارالحکومت دمشق تک پہنچ گیا اور وہاں انہوں نے اگلے روز ایرانی سفارتخانے پر حملہ کیا اور 15 لوگ وہاں مارے گئے ہیں، جن میں ایران کے پاسداران انقلاب کا ایک قدس بریگیڈ ہے، اس کے سربراہ تھے ایک میجر جنرل زاہدی صاحب، ان کو بھی وہاں شہید کر دیا گیا ہے اور ایک اور ان کے بریگیڈیئر وہاں شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس حد تک دیدہ دلیری سے اٹیک کر رہا ہے مسلمانوں پہ اسرائیل، اور ان کی افطار ڈنر پہ آپ جو ہیں جا رہے ہیں۔ اب یہاں ذمہ داری بنتی ہے OIC کی، ٹھیک ہے UAE کے سفیر وہاں نہیں پہنچے اور کچھ اور نہیں پہنچے، اپنے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، تو ہماری جو OIC ہے اسلامی تنظیم، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ افطار ڈنر دے رہی ہے اسرائیلی حکومت؟ اور انہوں نے ان کا اپنے ممبر اراکین، چاہے 57 مسلم ممالک اس کے ممبر ہیں OIC کے، ان کو یہ آگاہ کرنا ان کا کام نہیں تھا کہ ہنگامی طور پر انہیں میسج کیے جاتے کہ یہ نتن یاہو اور اس کی حکومت افطار ڈنر دے رہی ہے مسلمانوں کو، وہاں ہمارے سفیر نہیں جائیں گے؟ اگر ایک میسج وہاں سے چلا جاتا تو یقیناً یہ جو 10-12 مسلم ممالک کے سفیر وہاں گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے، ترکی والے، مصر والے، مراکش، یہ البانیہ، آذربائیجان، یہ امپارٹنٹ مسلم ملک ہیں جس کے لوگ وہاں گئے ہیں۔ باقی جو نہیں گئے ان کا شکریہ، لیکن جو چلے گئے ہیں، کیا OIC نے پہلے اگر انہیں انفارم نہیں کیا تو کیا آپ OIC ان سے سرزنش کرے گی، ان سے پوچھے گی کہ آپ کیوں گئے ہیں اور آئندہ کا کوئی لاہ عمل ترتیب دے گی؟ یہ جو ہوا ہے اس پہ صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اور خبر ٹورانٹو سے جو اپڈیٹ آپ کو دینی تھی، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، ایک تو یہ ایک معمول کی خبر ہے کہ یہ PA کا کرو یہاں آیا ہے اور یہاں سلپ ہو گیا ہے، آج ایک بندہ سلپ ہوا، آج 2 ہوئے، آج 3 ہوئے ہیں، یہ تو ایک معمول کی خبر ہے، اور جو PA کے پرائیویٹائزیشن کے حالات ہیں، اور ویسے پاکستان میں تنخواہوں کے اور معمولات زندگی کے لوگوں کے روزمرہ کے لوگوں کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے، اور پھر ایک اگر ونڈو اوپن ہے کینیڈا میں کہ یہاں اگر کوئی بندہ آ کے سلپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسائلم اپلائی کرتا ہے اور اگر اس کے کیس میں جان ہے تو کینیڈا والے دھکے دے کے یہاں کسی کو نکالتے نہیں ہیں، آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی اگر آپ واپس جائیں تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور آپ کے لیے وہاں حالات کار بہتر نہیں ہیں، تو آپ کو یہاں رکنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر یہ ونڈو اوپن ہے تو اسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو ہوا تھا، آخری جو ایک ایئر ہوسٹس یہاں سلپ ہوئی ہیں، سلپ تو نہیں ہوئی، وہ تو پکڑی گئی ہیں، ہنا ثانی ان کا نام تھا۔ ہنا ثانی کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ خبریں دی تھیں کہ ہنا ثانی کو اور ان کے ساتھ 7 دیگر جو عملے کے ارکان تھے ان کو نو فلائی لسٹ میں اور اس میں آئندہ کے لیے ان کی داخلہ بند کر دیا گیا کینیڈا میں اور انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، باقی لوگ تو واپس چلے گئے تھے، ہنا ثانی کو واپس نہیں بھیجا گیا تھا۔ ہنا ثانی ابھی تک یہاں کینیڈین کسٹڈی میں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس سے ایک پاسپورٹ غیر متعلقہ شخص کا برآمد نہیں ہوا تھا۔ پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ میں آپ صرف اپنا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، آپ غیر متعلقہ لوگوں کے، فار ایگزامپل آپ کے فیملی ممبران جو آپ کے ساتھ ٹریول نہیں کر رہے، آپ ان کے پاسپورٹ بھی نہیں رکھ سکتے اپنے ساتھ۔ بامر مجبوری آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ دوران سفر اس بندے کا جو آپ کا فیملی ریلیٹیو ہے، جو آپ کا ریلیٹڈ ہے، اس کا بھی پاسپورٹ آپ کیوں کیری کر رہے ہیں؟ آپ صرف اپنا کیری کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹریولنگ کے دوران۔ ان کے پاس سے غیر متعلقہ شخص کے ایک پاسپورٹ نہیں 13 سے 14 پاسپورٹ برآمد، تو اس کا کیس ان کا چل رہا ہے۔ اور ایک اور بہت سیریس کیس ان کا چل رہا ہے کہ جب ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ان کے جوتوں کے ڈبے میں سے جو جوتا نکلا، اس جوتے کے اندر سے کوئی آئس نامی ڈرگ مبینہ طور پر نکلی۔ اب یہ کیس بہت سیریس ہو چکا ہے۔ ہنا ثانی اس وقت یہاں کینیڈین ایئرپورٹ حکام یا لوکل امیگریشن اتھارٹیز نہیں بلکہ فیڈرل جو امیگریشن ایجنسیز ہیں ان کے کسٹڈی میں ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں PA کی لوکل انتظامیہ سے بھی رابطہ نہیں کیا، پاکستان کونسلیٹ کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ہنا ثانی کے ساتھ۔ انہوں نے ڈائریکٹ PIA پاکستان مینجمنٹ میں پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں وہ یہ معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہنا ثانی کب آئیں، جب آئیں تو ان کے ساتھ کون کون سا عملہ تھا، اور جب یہ آئیں جن کو ڈیوٹی اسائن کرنے والے جو آفیسر تھے وہ کون صاحب تھے، جو آپ کے اسکیجولنگ کے ڈائریکٹر ہیں یا انچارج ہیں۔ ہر دفعہ جب ان کی ڈیوٹی لگی تو کیا وہی آفیسر ان کو ڈیوٹی اسائن کر رہے تھے یا کوئی اور کر رہے تھے؟ بیسیکلی وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہنا ثانی یہ جو دوسرے لوگوں کے غیر متعلقہ لوگوں کے پاسپورٹ یا موریں یا جو چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، یہ اکیلے یہ اس کام میں تھیں، جو بھی مشکوک کام ہے اب اس لیے پروف کرنا پڑے گا انہیں کہ یہ غلط کام کر رہی ہیں، اور ہنا ثانی کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی۔ لیکن یہ تو ایک لیگل ان کی بیٹل ہوگی، اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گینگ ہے، کیا یہ کسی گروہ کا حصہ ہے، اور یہ کیا کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اور یہ اس سے پہلے کتنے اس طرح کے کام کر چکے ہیں، اور یہ پاسپورٹ لے کے پھرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس پاسپورٹ کو کیری کرنے کا یہ فائدہ یا نقصان کیا اس کا آگے استعمال کیا ہے اس کا، اور پھر وہ جو آئس کے بارے میں بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر، اگر وہ بھی سلسلہ ہے تو وہ مزید سیریس معاملہ ہے۔ لیکن یہاں لوکل جو PA کا سٹاف ہے، سارے سٹاف کے گرد ہیٹ آئی ہوئی ہے، ان کو وہ انڈر واچ ہیں، اور اسپیشلی ایئرپورٹ پہ جو PA کا گراؤنڈ سٹاف ہے اس میں سے ایک خاتون کے بارے میں، مجھے اس کا نام پتہ ہے لیکن میں لینا نہیں چاہتا، اس خاتون کے بارے میں ہماری فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں ان کو زیادہ مسائل ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زیادہ ان کانٹیکٹ تھیں ہنا ثانی کے ساتھ. اور ایک PIA کا پہلے سے جو سلپ ہوا یہاں بندہ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے یہاں، لوکل لیگل ہیلپ ہے وہ دینے کے سلسلے میں. لیکن جتنے لوگ ہنا ثانی کی ہیلپ کرنے کی یہاں کوشش کر رہے ہیں وہ سارے انڈر دا ریڈار ہیں. اس وقت وہ ریڈار پہ ہیں اور دیکھا جا رہا ہے. اور PIA کے تو یہاں پتہ ہے آپ کو ایک بہت لمبے چوڑا سلسلہ ہے کہ کب سے یہاں لوگ سلپ ہو رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ عید کی چھٹیاں ہوں گی میں PIA کے کچھ لوگ جو یہاں پہلے سے موجود ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اور میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں. میری کوشش ہوگی کہ ایک بھرپور ولاگ دیا جائے جس پہ یہ بات کی جائے کہ آخر وہ ان لوگوں کے سلپ ہونے کی مجبوری کیا ہے. بنیادی طور پر تو وہ انسان ہیں، وہ کوئی برے انسان نہیں ہیں. لوگوں کی اپنی مجبوریاں، مسائل اور ایشوز ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ لوگ یہاں سلپ ہوتے ہیں. جتنے لوگ سلپ ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو یہاں سکسیسفلی لینڈ کرنے کی اور یہاں کی مین سٹریم میں شامل ہونے کی اور یہاں کے پیپر ان کے مل گئے ہیں، پاسپورٹ مل گئے ہیں، سٹیزن شپ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا اور وہ یہاں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے کیسز ریجیکٹ ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے. ریجیکٹ ہوئے تو کن بیسس پہ ریجیکٹ ہوئے، ایکسیپٹ ہوئے ان کے کیسز یہاں تو کن بیسس پہ ہوئے، اس پہ کمپلیٹ ولاگ میں کروں گا. میں کچھ لوگوں سے رابطے میں ہوں اور مزید اگر کچھ لوگ میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے معلومات دینا چاہتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں کسی بھی فرضی نام سے بھی آ جائیں گے تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. اور میرا ٹیلی فون نمبر، اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر لینے میں آپ کو دشواری پیش آ رہی ہے تو یہ میرے خیال میں آپ کو 246 رائٹ لیفٹ 2-4 بندوں سے رابطہ کرنے کا آپ کو میرے پاس میرا ٹیلی فون نمبر بھی مل جائے گا. لیکن ٹیلی فون نمبر براہ راست میں آن ایئر نہیں دیتا. ہاں آپ کو میں اپنا ای میل ایڈریس دے دیتا ہوں، اس کے ذریعے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور PIA کی اس سٹوری کے علاوہ ویسے بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ میرا پروگرام دیکھنے سننے والے سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تو Valana Associates@gmail.com Valana WALANA Associates@gmail.com یہ میرا رابطے کا نمبر ہے. اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور آخر میں درخواست کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ نے شاہین صاحب کے ساتھ میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ولاگ کیا وہ نہیں دیکھا تو پلے لسٹ میں جا کے وہ ضرور دیکھ لیں. اس میں شاہین صاحب نے بہت اہم انکشافات کیے ہیں اور ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے ان کی باتیں انتہائی اہم ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.